بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے بھی ہے اور معیشت سے بھی ہے۔ پچھلے دنوں 4-5 دنوں سے اپوزیشن جو ہے وہ کافی متحرک ہوئی ہے، بلکہ 2 اتحادی جماعتیں بھی بہت زیادہ متحرک ہوئیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ قاف اور متحدہ قومی موومنٹ۔ ان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایم کیو ایم جس کے وزیر کابینہ میں موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ قاف جو صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی اہم شراکت دار ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی، انہوں نے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے کیے اور اپوزیشن نے ان کے ساتھ رابطے کیے، پھر اتحادی جماعتوں کے بھی آپس میں رابطے ہوئے۔ بحث یہ چل پڑی ہے کہ اس میں ساری ایکٹیویٹیز میں اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ کیا مسلم لیگ قاف کو، متحدہ قومی موومنٹ کو، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، ان کو کوئی اشارہ ہوا ہے یا پھر یہ آنن فانن ویسے گپ شپ کے موڈ میں تھے اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں؟ یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نہیں ہے، اور نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ کیا اپوزیشن کا ساتھ دے گی تو نیوٹرل ہوگی، یا پھر حکومت کا ساتھ دے گی تو نیوٹرل ہوگی، یا اپوزیشن کو کھل کھیلنے کا موقع دے دے تو کہا جائے گا یہ نیوٹرل ہے؟ تو نیوٹرلٹی کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ خبریں آئی ہیں۔ ایک تو فیصل واڈا صاحب پہ قیامت ٹوٹی ہے، اور قیامت صغریٰ کہنا چاہیے، ابھی قیامت کبریٰ تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہو گئے ہیں نااہل، اور انہوں نے جب وہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اس وقت انہوں نے جو اپنا سٹیٹس بتایا تھا اس میں تھا کہ وہ پاکستانی ہیں صرف، ان کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ان کی اہلیت چیلنج کی ہوئی تھی، اس دوران کیس چلتا رکھ گیا اور پھر انہوں نے رکن قومی اسمبلی کے طور پہ نشست چھوڑ دی اور وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تھی۔ پھر سینیٹر کے طور پہ وہ سامنے آئے اور سینیٹر بن گئے، لیکن ان کو ابھی تک وزارت نہیں ملی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ چل رہا تھا، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کر دیا ہے نااہل اور ان کو کرنے جا رہے ہیں ڈی سیٹ کہ جن کا نوٹیفیکیشن بھی فارغ کریں، اور جو بطور انہوں نے ایم این اے کے طور پہ جو سینٹ کے انتخابات میں ووٹ دیا تھا وہ بھی غلط تھا۔ تو بہرحال اب وہ اعلیٰ عدالت سے رجوع کریں گے، ابھی تک ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے اور وہ اس آرڈر کو سسپینڈ کروانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ان کی سینیٹرشپ جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، ادروائز ان کی جو ہے سیٹ وہ مستقل طور پہ فارغ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کو وہ بتا چکے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اب آئینی ماہرین بیٹھیں گے سر جوڑ کے کہ کس طریقے سے یہ سیٹ کو بچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ میں پہلے ہی حکمراں جماعت اور حکمراں اتحاد کے پاس میجورٹی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ اگر وہاں پہ یہ سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور ری الیکشن ہوتا ہے، اور ری الیکشن کے نتیجے میں فیصل واڈا صاحب کا واپس آنا، بلکہ فیصل واڈا صاحب کا نہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر کا واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ سندھ میں میجورٹی نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ ری الیکشن ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا، تو پیپلز پارٹی کا ایک اور سینیٹر سینٹ میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک چانسز ہیں کہ رائٹ آف اپیل میں شاید ان کو اسٹے آرڈر مل جائے اور الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ ہو جائے۔ دوسری وہ خبر اچھی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حکومت کے لیے، وہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ۔ لندن میں شہباز شریف شریف فیملی کا ایک مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، تو ان کو کلین چٹ نہیں ملی تھی۔ اس وقت بھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ کلین چٹ والی بات غلط ہے، 1-2 میڈیا ہاؤس نے وہ خبر چلائی تھی، اور اس کے بعد پھر پیمرا کی طرف سے ان کو فائن شائن بھی ہوا، جرمانہ وغیرہ بھی ہوا کہ یہ خبر فیک ہے۔ فواد چودھری صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا خبر فیک ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس میڈیا میں آپ چھائے ہوئے ہیں اور میڈیا مینجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں تو پھر اچھی خبر کو، صحیح کو غلط بھی کر سکتے ہیں، غلط کو صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا، اور ان فیکٹ ہوا یہ تھا کہ 2 پارٹیوں کے درمیان آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ ہوئی تھی،
لیکن ایسٹس ریکوری یونٹ نے جو کہ جس کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب تھے، جن سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور ان کے بارے میں اب زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی غلط نہیں تھے بلکہ جو ان کے بارے میں رپورٹ دے رہے تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ان کا اشارہ 2 افسروں کی طرف ہے، اعظم خان صاحب کی طرف اور DGIB کی طرف، کہ یہ وزیر اعظم کو ہر اچھا کی رپورٹ دیتے تھے، شہزاد اکبر صاحب کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اسی ایسٹس ریکوری یونٹ جس کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے اپیل فائل کی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہمیں دیے جائیں، یعنی ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے جائیں۔ تو وہ کیس جیت گئے تھے اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے پیپر ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیا تھا، لندن کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے، لیکن اس کے خلاف اپیل فائل کی ہوئی تھی شہباز فیملی نے، اور وہ اپیل یہ تھی کہ یہ ڈاکومنٹس، یہ ریکارڈ جاری نہ کیا جائے، یہ دستاویزات جاری نہ کیے جائیں، جس میں ان کا کلیم یہ ہے ایسٹس ریکوری یونٹ کا کہ اس میں کافی چیزیں ایسی مل جائیں گی جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ثبوت ہیں وہ بنیادی طور پہ۔ تو جناب اس پہ ہوا یہ ہے کہ برطانوی ہائی کورٹ، لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے ایسٹس ریکوری یونٹ یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حق میں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپیل منظور کر لی ہے، اور کل جو دن گزر چکا ہے 8 فروری شام 4 بجے وہ تمام دستاویزات ریلیز کر دی گئی ہیں، اور اب وہ دستاویزات گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں، جس میں مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں شہباز شریف فیملی کے خلاف کافی مواد موجود ہے، اور یہ مواد اب آئے گا کام پاکستان کی عدالتوں میں، اور پاکستان کی عدالتوں میں جو آلریڈی کیس چل رہا ہے، مسرور صاحب جو ملازم ہیں ان کے 4 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے، کسی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپیہ، 4 کروڑ، 10 کروڑ، 5 کروڑ، 100، 80 کروڑ، 90 کروڑ، اس طرح سے پیسے نکل رہے تھے، تو اس پہ اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر، اور اس لیے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کافی کچھ کر رہے تھے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اب وہ پیا کو اچھے نہیں لگ رہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور ایک اگین وزیر اعظم عمران خان جو فیصل آباد میں بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر رقم نکالنے والے ایک دوسرے کے پیٹ ملا رہے ہیں، تو یہ تو ایک ہو گیا معاملہ۔ اب آتے ہیں یہ سارے رابطوں کی طرف۔ جو اپوزیشن کو کس کی شے تھی، حکمران اتحاد، اس میں شامل جماعتیں، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف، MQM، ان سب کو کس کی شے، کس کا اشارہ ہے کہ یہ سارا کچھ بیٹھے بیٹھے کر دیا جائے، ملاقاتیں کی جائیں، اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں جن کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان ہر تقریر میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، شریف فیملی اور بھٹو فیملی، زرداری فیملی، نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ تو بہرحال جو چیزیں سامنے آئی ہیں جی، اس کے مطابق تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، نہ صرف نیوٹرل ہے بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور کسی بھی صورت میں حکومت گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کندھا اور اپنی طاقت نہیں دے گی ان لٹیروں کو، بلکہ شہباز شریف زیادہ کرپٹ ہیں نواز شریف سے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، تو مزید آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا امکان بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پہ فیک اکاؤنٹ کیس، مبینہ منی لانڈرنگ، یہ جو سارے ریکوریز اور سارا ملا، ایک بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ملی، ایک ٹریل ملی ہے پوری کی پوری۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں، ہماری تو ہے عالمی استعمار کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان پہ تنقید کرنے کا مقصد یا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آ گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں ہمارے اتحادی کہیں نہیں جا رہے، ان کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہے، لہٰذا پرسکون رہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ملاقات کی عامر خان اور وسیم اختر نے، وہ اس ملاقاتوں میں نکلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی فیصل سبزواری سے یہ کہا کہ جناب آپ جا کے وضاحت کریں، تو فیصل سبزواری صاحب نے میڈیا میں آگے وضاحت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے، اور
حکومت کہیں نہیں جا رہی، وزیر اعظم عمران خان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گڈ گورننس پہ توجہ دیں اور اپنی حکومت کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے بھی یقین دہانی کروا دی۔ اس کے بعد اگلا جو آتا ہے آپ کا کاف لیگ نے کامل علی آغا صاحب کو کہا کہ جا کے پوزیشن ذرا کلیئر کریں، ڈوز تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اور مسالے تیز ہو گئے ہیں، یکدم ہلچل مچ گئی ہے، لہٰذا کامل علی آغا صاحب نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جناب نہیں، بالکل نہیں، ابھی تک ہمیں کسی کا اشارہ نہیں ہے، جب اشارہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا، اور فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں، 5 سال کی ہمارا اتحاد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ہم جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن طبیعت ناسازی کی بنیاد اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ ملاقاتیں انہوں نے ساری کر لی ہیں، میسج کنوے کر دیے، پرپوزل دے دیں، گپ شپ لگا لی، ایک سیاسی منظرنامہ متوقع طور پہ جو ہو سکتا ہے وہ پیش کر دیا، اور اس کے بعد ان کی طبیعت ناساز، اور ناسازی طبع میں اب وہ کسی سے ملیں گے نہیں اور نہ ہی رابطے میں رہیں گے، یعنی ہر عام و خاص جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کر سکے گا، بلکہ صرف خاص اور خاص لوگ رابطہ کر سکیں گے۔ یہ ایک ہو گیا کلیئرٹی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ سب تھا تو پھر اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ تو ایک وفاقی دارالحکومت، چھوٹا سا شہر اسلام آباد، تو یہاں پہ کچھ چیزیں ادھر ادھر سے پتہ چل جاتی ہیں، تو ایک نئی خبر بھی آئی ہے کہ اس کے آرکیٹیکٹ جو ہیں ان ساری ملاقاتوں کے، وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر اور ان کو کسی قسم کی کوئی آشیرواد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سارا پلان کیا کیونکہ وہ خود بھی زیر عتاب ہیں اور گرفتار بھی ہو چکے ہیں، بلو ایریا میں ان کا آفس ہے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے شریف فیملی کو رام کیا، شہباز شریف صاحب کو، مریم صفدر صاحبہ کو، کیونکہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو رام کیا، اور انہیں کہا، ایک تجویز دی کہ آپ زرداری صاحب کو بلائیں اور ان کو کھانا شانا کھلائیں اور ان کی خدمت کریں، اور ان کو ایک آفر کر دیں، اور وہ آفر ہے کہ وزیر اعظم زرداری صاحب بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ووٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارے جتنے بھی نمبرز ہیں۔ تو زرداری صاحب کو جب آپ یہ ٹاسک دیں گے تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کاف لیگ کو بھی مطمئن کر لیں گے، بی اے پی کو بھی مطمئن کر لیں گے، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب آلریڈی بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی خاص آدمی ہیں زرداری صاحب کے، تو وہ اطمینان سے یہ ساری چیزیں مینیج کر لیں گے۔ آپ اپنا وزن جو ہے وہ دے دیں زرداری صاحب کو۔ تو بلو ایریا بلڈنگ والے صاحب نے یہ سارا کچھ کر کے تو حوالے کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اگر وزیر اعظم آ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زرداری صاحب پھر بھی آپ کے ساتھ کچھ لحاظ ہی کریں گے، کم از کم عمران خان صاحب والا حال نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب سے جان چھڑوائیں، سب سے پہلی پریورٹی یہ ہے، آنے والا الیکشن آپ ہی کا ہوگا، تو زرداری صاحب کی گارنٹی بھی ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نان اسٹیٹ ایکٹر نے یہ سارا کچھ ہلچل پیدا کی۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ کھڑے سکوٹر کو جتنا مرضی ریس دیتی رہے تو اس نے وہ انجن گرم ہوتا رہے گا، لیکن منزل طے نہیں ہوگی، فاصلہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔